اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما انتم تعرفون یا ایھا الطلبہ نحن نقرأ الایام لا حیاتی وہذا الدرس وهو وخذ من کتاب احمد امین حیاتی کما ذکرت و کتاب شہیر و کتاب ذو وقار بین الکتاب و اہل الادب العربی، یعنی کل شخص و کل رجل ادبی هو يعرف هذا الكتاب بجيدة بوجه أسلوبه وبوجه تقديمه وبوجه تحدثاته الخاصة. اليوم أنا أبدأ. كانت الطلبة كلهم ذكورا ليس فيهم فتيات. کہتے ہیں یہ جو کالج تھا یہاں پہ تمام کے تمام جو طلبہ تھے وہ سب کے سب جینٹ سے بوائز تھے، اور کہتے ہیں کہ اس میں مجھے کوئی ایک بچی نظر نہیں آتی تھی. وشاهدت مرة 3 بنات في قسم الفرنسية علمت أنهن نصف مصریات. کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد 3 طالبات مجھے نظر آئیں، اور کہتے ہیں کہ یہ نصف مصری تھیں. وہ یوں کہ ابوہن طبیب مصری کبیر امہن المانیہ. ان کے والد ایک بہت بڑے مصری فزیشین تھے اور ان کی والدہ جرمن کی تھیں. فسألت نفسی هل عیش حتی ارى طالبات مصریات صمیمات فی الکلیہ، کیا کوئی ایسا دن بھی آئے گا کہ میں یہاں یہ دیکھ سکوں کہ کالج میں خالص مصری بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں. ولیکن الزمن کان اسرع مما توقعت فامتلأت الکلیۃ بالبنات بعد قلیل. چنانچہ زمانہ گزرتا گیا اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پورا کالج چند ہی تھوڑی ہی سی مدت کے بعد مصری بچیوں سے بھر گیا. آنذا اطلق کتب الفقہ. کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر فقہی کتابوں کو پڑھانا بند کر دیا. واعود الی کتب اللغہ والادب والنحو. اور کہتے ہیں کہ یہاں پر زبان، ادب اور نحو کی کتابیں میں پڑھانے لگا. ودرست فی اول سنۃ درسین. کہتے ہیں کہ پہلے سال 2 پیریڈ میرے تھے. درسن اقرؤ فیہ الکامل للمبرد. مبرد کی جو الکامل ہے اس کو میں پڑھاتا تھا. وہ درسن اقرؤ فیہ البلاغہ، اور میرا ایک پیریڈ بلاغت کا تھا. ومن قدیب لم توجبنی البلاغۃ العربیہ. اور کہتے ہیں کہ جو عربی بلاغت تھی یہ میرے لیے کوئی بہت ہی اچنبھے کی چیز نہیں تھی. فبحثت فیہ المکتبہ الانجلیزیہ. تو کہتے ہیں کہ عربی بلاغت پوری میری نگاہ سے گزر چکی تھی. کہتے ہیں کہ انگریزی میں بلاغت کے سلسلے میں کیا لکھا گیا ہے اس کے لیے میں انگریزی کتب خانہ گیا. فانا اقرأها وقارن بینها وبین ما کتب فی البلاغۃ العربیہ. تو انگریزی کی جو کتابیں بلاغت میں لکھی گئی تھیں اور عربی کی کتابیں جو بلاغت میں لکھی گئی تھیں ان دونوں کا میں نے موازنہ کیا، اور پھر اس موازنہ کے بعد وَأَخْتَارُ خَيْرَهُمَا، اور دونوں میں جو بہتر ترین چیزیں بلاغت سے متعلق تھیں اس کو میں نے اخذ کر لیا، اس کو میں نے اختیار کر لیا. وَوَفِّقْ بَيْنَ مُصْطَلَحَاتِهِ. اور کہتے ہیں کہ اور ان کی مصطلحات کے مابین میں نے ایک مناسبت پیدا کر دی. وَأَكْثَرُ مَا كُنْتُ أَكْرَهُ الدِّرَاسَةَ فِي الْفُصُولِ الْكَبِيرَةِ الْعَدَدِ
لطلبۃ الکلیۃ الحقوق، کہتے ہیں جو کلیۃ الحقوق تھا وہاں پر طلبہ بھرے ہوئے رہتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کلاس لینے میں مجھے دقت پیش آتی تھی۔ فاشعر ذاک انی ادرس فی الہوا لا رابطۃ بینی و بین الطلبہ، اور کہتے ہیں کہ اتنا معاملہ کھچا کھچ تھا کلاس میں کہ ایسا لگتا تھا کہ طلبہ کے درمیان اور ٹیچر کے درمیان جو ایک کے ہم آہنگی ہونی چاہیے، جو ایک کوآرڈینیشن ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ وہ کوآرڈینیشن مجھے بالکل نظر نہیں آتا تھا، اور کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں ہوا میں پڑھا رہا ہوں۔ ولا استطيع الاشراف علیہم اشرافا جدیا، اور اس طریقے سے طلبہ کی بہت زیادہ نگرانی اور بہت زیادہ میرا کنسنٹریشن ان پر ہو، کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں میں ناکام تھا۔ ولا اتبادل معہم عواطفہم، اور کہتے ہیں کہ ان کے جو خیالات تھے ان سے میرا تبادلہ ہو، افکار کا، جذبات کا، خیالات کا، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ ولا احسن توجیہہم لکثرت عددہم، اور اتنی بھیڑ تھی طلبہ کی، اتنا ہجوم تھا کہ اس میں پورے طریقے سے ان کو سمجھا سکوں، ان کو بتا سکوں اور ڈسکشن کر سکوں، کہتے ہیں کہ یہ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ لہٰذا تخلصت من هذا الدرس اسرع ما يمكن، وہ کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکا میں نے کلیۃ الحقوق سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ وجحدت ان ادرس فی الفصول المحصورہ لعدد محصور، اور کہتے ہیں کہ جب یہاں میں پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ طلبہ کی ایک متعینہ تعداد ہے، اور ان متعینہ تعداد کے لیے کلاسز الگ الگ ہیں، تو کہتے ہیں یہاں پڑھانے میں، طلبہ کو سمجھانے میں، تبادلہ خیال میں بہت آسانی ہوتی تھی۔ وقبل بدء الدراسہ فی السنہ التالیہ دارت مناقشہ طویلہ بین و بین صدیقی لی استاذ فی الکلیہ کلیۃ الحقوق، کہتے ہیں کلیۃ الحقوق میں میرے ایک دوست تھے، کہتے ہیں کہ آئندہ سال میں ایک کہتے ہیں کہ طویل گفتگو ہوئی۔ قال یومن، کہتے ہیں کہ میرے اس دوست نے مجھ سے یہ کہا، لماذا تصر علی لبس العمامۃ، کہتے ہیں کہ تم امامہ لگانے پر تمہارا اصرار کیوں ہے؟ والعمامۃ رمز لرجل الدین ولست الآن رجل دین، اور کہتے ہیں کہ یہ امامہ جو ہے ایک طریقے سے علامت ہے جو ریلیجیس پرسن ہے، اور کہتے ہیں کہ تم کوئی دین کے یا اسلامی اسٹڈیز کے آدمی نہیں ہو۔ انما انت تعلم اللغہ العربیہ والادب العربی، کہتے ہیں کہ تم عربی زبان پڑھاتے ہو، عربی ادب پڑھاتے ہو، کما یعلم الفرنسی اللغہ الفرنسیہ والادب الفرنسی، بالکل یہ معاملہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی فرنچ ٹیچر ہو، وہ فرنچ زبان پڑھاتا ہو، فرنچ لٹریچر پڑھاتا ہو۔ وہذی امور مدنیہ لا دینیہ، کہتے ہیں کہ یہ سب جو معاملات ہیں، جو ٹیچنگ ہے، اس کا سوشیولوجی سے تعلق ہے، کسی مذہبی فکر سے تعلق نہیں ہے۔ ثم ان لبسک امامہ فی وسط کلیہ پرانیت و ترابیش یجعلک غریبا فی حیاتک، اور کہتے ہیں کہ اس ماڈرن کالج میں تم نے امامہ لگا رکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کے ازہری لگ رہے ہو، ایک دینی قسم کے آدمی لگ رہے ہو، جبکہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہیٹ لگائے رہتے ہیں، ٹرکش ٹوپیاں لگائے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس ماحول میں تم ایک عجیب سا تمہارا تصور ابھرتا ہے، تم عجیب سے کچھ لگتے ہو کہ کیسے لگتے ہو۔ ما قال وقد فکرت فی الامر طویلا فہذا الذی قالہ حق، کہتے ہیں کہ میرے دوست نے یہ بات سچ کہی تھی، کہتے ہیں کہ دیروں تک اس معاملے پر میں سوچتا رہا۔ ولیکن الف الامامہ وعلف الناس لی معمما
اخجلنی من التغیر، کہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو مصری تھے وہ امامہ کو بہت پسند کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ لوگوں کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں امامہ پہنوں، لیکن جناب اس کا بدلنا میرا ممکن نہیں تھا کہ اگر میں نے ٹوپی اتار دیا، امامہ اتار دیا، پاجامے کو نیچے تک رہنے دیا تو یہ عوام میری اس طریقے سے گرد بنائے گی کہ معاشرے میں رہنا میرا مشکل ہو جائے گا۔ فما زال یلح علیہ، کہتے کہ مستقلاً یہ ساری چیزیں میرے اوپر اصرار کرتے رہیں، وما زلت وطیل التفکیر حتی ملتا الی رأیہ، کہتے ہیں کہ دیروں تک سوچنے کے بعد میرے دوست کی جو رائے تھی وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے لباس کو چینج کروں، اپنے حیت کو چینج کروں، ٹوپی کو اتار دوں، ٹائی کو لگا لوں، کہتے ہیں کہ سوٹ بوٹ کو چڑھا لوں۔ میرا دوست اس طریقے کی تلقین کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میری کچھ مناسبت اس رائے سے ہوئی، کچھ مجھے ہم آہنگی ہوئی، وشجعنی علی ھذا ما کنت الاقیہ فی لبس العمامہ من اعنائن، تو اس ماحول میں امامہ کا پہننا میرے لیے ایک دقت تھا، میں اندر سے ایک شرمساری تھی مجھے، کہتے ہیں کہ میں یہ فعامت الناس فی مصر وخاصۃ فی المدن یعقرون الطربوش غالباً، وہ اس لیے کہ میں نے خود مصر میں یہ دیکھا کہ عام طور سے جو مصری پبلک ہے، کہتے ہیں کہ وہ ٹرکش ٹوپی کو زیادہ پسند کرتی ہے، اور جو امامہ والے اہل علم ہیں، مولانا لوگ ہیں، ازہری ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَيَتَغَلْغَلْ فِي نُفُوسِهِمْ مَبْدَأٌ مُقَرَّرٌ، وہ کہتے ہیں کہ مستقلاً ایک بے چینی سی، ایک ہیجانی سی میرے دل کے اندر تھی کہ امامہ کو اتاروں کیسے، امامہ کو پھینکوں کیسے، سوٹ کو چڑھاؤں کیسے، ٹائی کو لگاؤں کیسے۔ یستخفون بالعمامہ وهو ان صاحب الطربوش یحترم، اور جناب یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ امامہ والوں کی عزت نہیں تھی مصر کے اندر، لیکن اگر کوئی ٹرکش ٹوپی لگاتا تھا، دولت عثمانیہ کی علامت کو اپنے سر پہ رکھتا تھا، یا یوں کہیے کہ آج کا جو ٹرکش امپائر کا جو سربراہ ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، کہتے ہیں کہ وہ اس کی جو تہذیب تھی اس تہذیب کو پسند لوگ کرتے تھے، اور جو پگڑی والے مولانا لوگ تھے ان کو پبلک حقیر سمجھتی تھی، اور بالکل صحیح سمجھتی تھی، کہ اس لیے کہ دین کا تعلق پگڑی سے نہیں ہے، دین کا تعلق تقوی سے ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے لباس التقوی ذالک خیر، کہ سب سے بہتر ترین لباس وہ ہے تقوی کا لباس ہے۔ یہ جو دکھاوے کا لباس ہے جو ہم آپ پہنتے ہیں، لباس سے انسان کے معیار کو اللہ تعالیٰ نہیں پرکھے گا، نہیں تولے گا، بلکہ دل کے اندر جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، جو تقوی ہے، جو سوچ ہے، اسی پر حساب و کتاب ہوگا۔ وَكَمْ حَدَثَ لِي فِي فُصُولٍ، کہتے ہیں کہ بار بار کلاسز میں میرے دل میں یہ بات آتی تھی، کرے تو من اجل امامہ، اسی وجہ سے اب مجھے امامہ سے، اسی وجہ سے مجھے اب عصا سے، اسی وجہ سے مجھے ان جو روایتی قسم کے لباس سے مجھے ایک طریقے سے نفرت ہونے لگی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ، انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔